عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، آپ کے روحانی علاج انشاءاللہ الکریم بیان کیے جائیں گے۔ ناظرین، دل بے چین رہتا ہو، کبھی غم زدہ ہو جاتے ہو، غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہو، دل ٹوٹ چکا ہو، مایوسی ہو چکی ہو، تنہائی اختیار کرنی ہو، دل ڈوبا جا رہا ہو، گھبراہٹ طاری ہو، بے چینی طاری ہو، یا اللہ نہ کرے کسی ذہنی الجھن کا شکار ہوں، تو ایک ایسا عمل میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ الکریم دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ہماری بے چینی، بے سکونی، بے قراری یہ الحمدللہ عز و جل دور ہو جائے گی، ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ میری مراد اسماء الحسنہ ہے۔ اسماء الحسنہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ پاک کے 99 اسماء الحسنہ، کیا بات ہے! قرآن پاک جب بھی کھولیں گے تو اس کے ابتدائی صفحات پر 99 اسماء الحسنہ کی زیارت بھی ہوگی، اس کو بھی پڑھا کریں اور دعا بھی کیا کریں ان ناموں کے وسیلے سے۔ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان 99 ناموں کو پڑھ کر، اسماء الحسنہ پڑھ کر دعا کرے، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو جب بھی اللہ نہ کرے اس طرح کی کیفیت ہو، قرآن پاک اٹھائیں، چومیں، آنکھوں سے لگائیں، سر پر رکھیں، سینے سے لگائیں، آنکھوں زیارت کریں قرآن پاک کی، اور قرآن پاک کھول کر اسماء الحسنہ بھی پڑھیں، ذہن نصیب قرآن بھی پڑھیں، ہمارے دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا چلا جائے گا۔ دلوں پر جو ہمارے گناہوں کی کالک لگ چکی ہے، جو گناہوں کا میل چڑھ چکا ہے، جو ہمیں عبادت میں لذت نہیں آتی، جو ہمیں عبادت میں حلاوت مٹھاس نہیں مل پاتی، انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن کی برکت سے عبادتوں میں بھی دل لگے گا، نمازوں میں دل لگے گا، نیکیوں میں دل لگے گا، سجدوں میں حلاوت پیدا ہوگی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے فیصل بھائی تشریف لائیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارے ویورز کو کیا بتا رہے ہیں، کون سا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے؟ جی ہاں، آج مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ روحانی علاج اور استخارے کے اس سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بہت ہی زبردست والا روحانی علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، دنیا ہے، دنیا کے اندر تقریباً ہر شخص ہی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا کھائے پیے، اچھا گھر ہو اس کے پاس، اچھی گاڑی وغیرہ بھی ہو۔ تو اس سے ریلیٹڈ ہی بڑا خوبصورت روحانی علاج ہے، یعنی سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہونے کا روحانی علاج۔ غور سے سنیے گا، لکھ لیجئے گا، توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی ہاں، آپ نے اس روحانی علاج پر عمل کب کرنا ہے، وقت بھی نوٹ کر لیجئے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو رہا ہو، نکل رہا ہو، اس وقت آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور سورج کی جانب رخ کر کے، یعنی سورج کی طرف منہ کر کے آپ نے اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ جی ہاں، صرف 300 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 300 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم 1 سال کے اندر آپ امیر و کبیر ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے رزق یعنی غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ یہ تو ماشاءاللہ بڑا امیر و کبیر بننے کا نسخہ آپ نے ارشاد فرمایا، امیر ہو جائیں گے 1 سال کے اندر اندر، امیر بن جائیں گے۔ کوئی پابندی سے اس کو پڑھے، بلا ناغہ پڑھے۔ اگر ناغہ ہو جاتا ہے، کوئی دن چھوٹ جاتا ہے، تو کیا پھر دوبارہ سے نئے سرے سے یہ گنتی شمار کوشش کر لیں، ناغہ نہ کرے، اگر ہو جاتا ہے کوئی اس کی میعاد وغیرہ ہے کب تک یہ وظیفہ میں نے پڑھا بتایا نا، یہ پورا سال پڑھے، روزانہ پڑھیں گے تو ویسے ہی برکت ملے گی، اگر پورے سال کی اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ سورج کی طرف رخ کر کے اب یہ پڑھنا ہے وظیفہ، اب سورج نکلتا ہے مشرق سے، صحیح،
ہے نا، مشرق سے طلوع ہوا اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اب ہم جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے گھر کے اندر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں جی ہاں، یا مسجد میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اب سورج تو، اب جیسے ابھی ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں نا، اب سورج تو نظر نہیں آ رہا ہاں۔ ہمیں۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں، گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، جہاں بھی ہوں، لیکن رخ آپ سورج کی طرف کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سورج نظر آ رہا ہو، اچھا، سورج کا نظر آنا شرط ضروری نہیں نہیں ہے، ہے نا؟ رخ اس طرف اچھا، کریں۔ یعنی سورج نکلتا چونکہ مشرق سے ہے تو ہم مشرق کی طرف رخ کر کے ہاں کھڑے ہو بالکل جائیں، بالکل، کھڑے ہو کر کھڑے بھی ہو پڑھ کر سکتے بیٹھ ہیں، کر بھی کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ جب ہم سورج کی طرف رخ کریں گے تو ہماری یہاں پاکستان میں رہنے والے قبلے کی طرف پیٹ ہو جائے گی جی جی ہماری، بالکل۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ سورج کب نکل رہا ہوگا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نکلنے کا وقت پھر اس کا دیکھنا پڑے گا، بالکل نوٹ کرنا پڑے فجر گا۔ کی نماز کے بعد انتظار کریں۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہو رہا ہو، جی ہاں، عین اسی وقت ہم قبلے وہاں مشرق کی طرف رخ کر لیں، صحیح، پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، یہ آسان اسلامی بھائی طریقہ بھی یوں پڑھ بھی سکتے ہے ہیں، کہ دعوت اسلامی کی جو ایپ ہے اوقات نماز کے حوالے سے، وہ بھی موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر جی لیں، وہاں سے زبردست آسان ہے، طریقے سے معلوم ہو سکے جی گا۔ وہاں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اپلیکیشن سے بھی، اور مکتبۃ المدینہ سے باقاعدہ اس کے کارڈ بھی ملتے ہیں نا، نقشہ اوقات برائے نمازوں کا، تو اس میں بھی طلوع فجر کا اور اسی طرح صبح صادق کا وقت، سورج طلوع ہونے کا وقت اور غروب آفتاب کا وقت، پانچوں نمازوں کے اوقات، 26 لاکھ سے زائد مقامات ناظرین الحمدللہ سمجھ اس اپلیکیشن میں موجود ہیں۔ آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں، جس بھی شہر میں رہتے ہیں اور جس بھی علاقے میں رہتے ہیں، آپ اپنے متعلقہ ملک، اپنے متعلقہ شہر، اپنے متعلقہ سٹی، اپنے متعلقہ ایریا، علاقہ، جہاں کے بھی اوقات نماز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے، اور مکتبۃ المدینہ سے بھی، یا آپ کو باقاعدہ اس کے کارڈ مل جائیں گے۔ جزاک اللہ فیصل بھائی، بہت شکریہ، امیر بننے کا آپ نے وظیفہ ماشاءاللہ بتایا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ناظرین کو میں یہ بھی ایک مشورہ دوں کہ اب دل میں تو خواہش ہوتی ہے نا مال و دولت کی، میں امیر بن جاؤں، تو امیر بننے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے، بہت سارا مال و دولت آ جائے۔ صحیح، تو دیکھیں، وظائف بھی پڑھنے چاہیے، اور روزی میں برکت کا، رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے نا جو امیر بننے کا ہے، وہ ہے فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی بھی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی بالکل، علاج پر بھی عمل ہو، جی جی۔ ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے، کئی ناظرین منتظر بھی ہوں گے، جی چلائیے گا کالز۔ خارا کرانا تھا، عبدالستان نام ہے، والدہ کا نام نرگس بی بی ہے، گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، میں اکثر بیمار رہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ عبدالستار بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، نیکسٹ کال۔ تو میں عدنان بات کر رہا ہوں وہ شریف سے، میں نے چائے کا ہوٹل لگانا ہے تو استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام محمد عدنان ہے، والدہ نام تسلیم فاطمہ ہے۔ صحیح، عدنان بھائی چائے کا ہوٹل کھولنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ سر میں نے پوچھا ہمیں مکان سیل کرنا ہے اپنا، وہ مکان سیل نہیں ہو رہے۔ مکان سیل کرنا چاہ رہے ہیں، بک نہیں رہا، سیل نہیں ہو پا رہا، چلیں اس کا ایک مخصوص عمل ہے وہ میں عرض کرتا ہوں ابھی۔ نیکسٹ کال۔ یہ لازم بتا دیں، میری والدہ کا نام ارشدہ بی بی ہے اور میرا نام ارشاد حسین ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں، مجھے سر درد ہے کافی عرصے سے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کام نہیں لگ رہا، مستری مزدوری کا کام کرتا ہوں، 2 مہینے ہو گئے بس گھر بیٹھے ہیں بھائی جان۔ کام نہیں لگ رہا ہے، جی انشاءاللہ الکریم اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو آپ استخارے فرما لیجئے ناصر بھائی، استخارے ہو جائیں گے تو پھر جوابات بھی انشاءاللہ آپ سے معلوم کریں گے۔ ناظرین، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں اور اس دوران میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہم مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، مکان بک نہیں پا رہا، مکان سیل نہیں ہو رہا، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ بتائیں کہ مکان بک جائے۔ تو دیکھیں، ایک ایسا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اگر تو آپ اپنی دکان بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، فلیٹ ہے فلیٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، زمینیں بعض اوقات بیچنا پڑ جاتی ہیں، بیچنا چاہ رہے ہیں، اچھا اسی طرح باغات ہیں، کھیت ہیں اور مختلف پراپرٹیاں ہوتی ہیں، جائیداد ہوتی ہیں، تو بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نہیں بک پا رہی ہوتی، اسی طرح گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یا الغرض کوئی بھی آپ چیز ہے آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہی، رکاوٹیں اگر آ رہی ہوں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیجئے گا۔ وہ کیا؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔
یہ آیت مبارکہ ہے، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر آپ اب چونکہ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، گھر نہیں بک پا رہا تو آپ اپنے مکان پر دم کر دیں۔ جو فرنٹ سائٹ ہے، مین گیٹ ہے، یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دم کریں، روزانہ کی بنیاد پر دم کریں، جب تک مکان نہیں بک پاتا جب تک دم کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم مکان بک جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کام نہیں لگ پا رہا، تو دیکھیں اس کی بہت ساری مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، ظاہری معاملات بھی آپ دیکھیے گا۔ اگر آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اوقات مکروہہ کے علاوہ، یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ مغرب کے بعد چلیں آپ پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور نماز نفل ادا کرنے کے بعد 182 مرتبہ 182 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا لطیفو۔ یہ پڑھ کر آپ حصول روزگار کے لیے، جائز ملازمت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، دیکھیں کوشش جو ہے نا، کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے، اور پکی کوشش کریں حصول روزگار کے لیے، جائز ذرائع بھی اختیار کریں، کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، انشاءاللہ الکریم روزگار کے اسباب آپ کے بنتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے کچھ استخاروں کے جوابات شامل کرنے کا۔ جن ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے توجہ فرمائیے کہ ناصر بھائی ہوئے استخارے؟ جی ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عبدالستار نام بتایا، والدہ کا نام نرگس بتایا کہ گھر میں پریشانی رہتی ہے، آزمائش کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی عملیات اثرات کا یا نظر بد کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کے گھر پر آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ روحانی علاج ایک آپ نوٹ فرما لیجئے، گھر میں اگر پریشانی ہو، بیماریاں ہوں، آزمائشیں ہوں، یا کسی بھی طرح کا کوئی پریشانی کا معاملہ ہو، اس کے لیے یہ روحانی علاج بہت بہترین ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، روزانہ 7 دن تک، پورا ہفتہ 7 دن تک ہر نماز کے بعد اللہ پاک کے یہ 4 صفاتی نام، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ 112 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 5 نمازوں میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، 7 دن تک یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کی پریشانیاں، آزمائشیں یا بیماریوں کے معاملات ہیں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اللہ کے کرم سے۔ عدنان نام بتایا، والدہ کا نام تسلیم، یہ چائے کا ہوٹل کھولنا چاہ رہے تھے، تو عدنان بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، بہتر کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ جی ارشاد بھائی تھے، والدہ کا نام رشیدہ بتایا کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے، تو ارشاد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ نظر بد کے لیے آپ تو ایک عمل یہ کیجئے کہ 7 عدد لال مرچیں گول والی یہ لے کے 7 مرتبہ اپنے سر کے اوپر سے وار کے کوئلوں پر یا چولہے پر اس کو جلا دیجئے، انشاءاللہ جو نظر بد کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ہو سکے تو آپ اپنی نظر بھی چیک کروا لیں، کہ ہو سکتا ہے نظر کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہو، اور اگر نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو یہ ظاہری معاملات بھی آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اچھا، یہ 2 نظریں جو ہیں نا آپ نے ایڈ کر دی ہیں، ایک تو وہ نظر کا بتایا پہلے، اب وہ کون سی نظر تھی، اور یہ جو آپ نے دوسری نظر کا فرمایا کہ نظر بھی چیک کروا لیجئے، اصل میں بعض استخارے میں نظر کا آیا ہے ان کے ساتھ، یہ 2 نظریں کون سی آ گئیں بھائی؟ ایک تو نظر بد جیسے کسی کی لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بندے اچھا وہ نظر بد ہے، جی بری نظر ہے، بری نظر۔ اور یہ والی کون سی نظر یہ ہے؟ والی نظر یہ ہے کہ آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں نا، تو بعض اوقات سر میں درد اس وجہ سے بھی رہتا ہے، آنکھوں کی جو بینائی کمزور ہو جاتی ہے، تو اس سبب سے بھی سر میں درد رہتا ہے۔ چلیں اب دونوں نظریں واضح ہو گئی نا، ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی، جی صحیح ہے۔ تو آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی، بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحیح ہے، تو اس کا بھی وظیفہ آپ نے بتا دیا۔ اور یہ جو نظر اتارنے کا آپ نے فرمایا کہ اپنے اوپر سے وار خود بھی گھما سکتے ہیں، اب سامنے والے کی تو اوپر گھمانا یہ آسان ہوتا ہے قدرے نا، اب خود کیسے گھمائیں گے اپنے اوپر سے؟ اپنے سیدھے ہاتھ سے لیں، اور صرف سر پہ سے گھمانا کافی ہے یا پوری باڈی پر سے گھمانا ہے؟ سر کے اوپر سے صرف گھمانا، صرف سر کے اوپر سے گھما دیں۔ سر کے اوپر سے یہ مرچیں کون سی ہونی چاہیے؟ مرچیں بھی 2-3 طرح کی ہوتی ہیں، ثابت لال مرچیں ملتی ہیں، ایک لمبی ہوتی ہیں، گول ہوتی ہیں، گول والی ملتی گول والی لے جی، وہ گول والی 7 عدد لے لیں، پیکٹ بھی بعض جگہوں پہ ملتے ہیں، اس میں 8-10 ہوتے ہیں، تو 7 عدد لے کے اپنے سیدھے کندھے سے شروع کریں، اور یوں گھماتے ہوئے الٹے کندھے الٹی طرف لے کر، صحیح ہے، 7 مرتبہ یہ عمل کریں، صحیح، ماشاءاللہ۔ جی
یہ استخاروں کے جوابات بھی الحمدللہ عز و جل ہو چکے ہیں. ناظرین میسیجز شامل کرتے ہیں, کچھ میسیجز بھی ہیں, کمنٹس بھی ہیں شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر. یہ افضل مصباح نام ہے, افضل نام ہے, اور ان کا نام ہے مصباح خاتون, افضل مصباح خاتون ہے. اچھا, ان کا استخارہ کروانا ہے. ان کو اپنے گھر میں ایک عجیب سا سایہ نظر آتا ہے اور عجیب خواب نظر آتے ہیں, اور خواب دیکھنے کے بعد عجیب سی ان کو ایک خوشبو اور ایک روشنی دکھائی دیتی ہے. اور کبھی کسی کے گھر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ان کو آہٹ محسوس ہوتی ہے چلنے کی, اور والدہ کا نام ہے افسانہ. تو ان کا بھی استخارہ کیجئے, کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں, گھر میں ان کے جنات ہیں, کیا مسئلہ ہے. تو یہ طلحہ بھائی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ طلحہ جب سے شادی ہوئی ہے آزمائشیں آ رہی ہیں, جاب نہیں لگ پا رہی. شادی کے بعد یہ آزمائشیں کیوں آ جاتی ہیں, کیوں پریشانیاں آ جاتی ہیں, جاب چلی جاتی ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. اب دیکھیں ظاہری معاملات کو بھی ناظرین یہ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے. اب آیا شادی سے پہلے جس طرح ہم اپنی دلچسپی دل جمعی کے ساتھ اپنی کام کاج پر جا رہے تھے, اپنی ملازمت پر جا رہے تھے, جاب کر رہے تھے, جو ہمارے وقت کی پابندی تھی, وقت پر سو رہے تھے, وقت پر اٹھ رہے تھے, وقت پر اپنے سارے معاملات پورے کر رہے تھے, عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شادی کے بعد دیگر معاملات میں کمزوری آ جاتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وقت پر نہیں سوئیں گے, وقت پر نہیں اٹھیں گے, وقت پر اپنے کام کاج پر نہیں جائیں گے, وقت پر جاب پر نہیں جائیں گے, تو نتیجتاً پھر اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں کہ وہ جاب چلی جاتی ہے, جاب سے نکال دیا جاتا ہے, بے روزگاری کے معاملات آتے ہیں. پھر کیا, پھر شیطان یہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا میری جاب چلی گئی, شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرے تو آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں. اور بندہ جب معاشی حوالے سے ٹوٹتا ہے نا, کسی کا اللہ نہ کرے جاب چلی جائے, جاب سے نکال دیا جائے, کسی کا روزگار ختم ہو جائے, تو دیگر معاملات اس کے پھر وہ ڈسٹرب ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر ہم شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے, کسی نے مجھ پر جو ہے نا وہ جادو کروا دیا ہے, کسی نے مجھ پر عملیات کروا دی ہیں. تو بہرحال ہم اپنے اندر ان معاملات کو بھی دیکھیں. اگر اس طرح کی کمزوری ہمارے اندر پائی جا رہی ہو تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. امید ہے میرا مدعا آپ سمجھ گئے ہوں گے, تو ان معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اب آئیے چلیں میں وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. وظیفہ یہ ہے کہ یہ آزمائشیں دور ہو جائیں. تو پیارے بھائی آپ کثرت کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں, ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی, اور اپنے معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ ایک شیڈیول کے مطابق, ایک جدول کے مطابق آپ لے کر چلیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ وظیفہ بھی اسکرین پر آپ کے سامنے ہے, یہ پڑھنا شروع کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور بھی دیکھیں مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات قطع تعلقی کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب قطع تعلقی, یہ رزق میں تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے, صلہ رحمی نہ کرنا, تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات, جس کی وجہ سے بھی آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرمائے. تو ان معاملات کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا. استخارہ ہو گیا ان کا؟ جی. افضل مصباح نام بتایا, اور والدہ کا نام افسانہ. کہ گھر میں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے, آہٹ ہوتی ہے, تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. ان پر کوئی اثرات وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. جب بھی آپ رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل جنات سے اثرات اور اس طرح کی جو چیزیں جو تنگ کرتی ہوں, انشاءاللہ اس سے آپ کی حفاظت رہے گی. یہ جو خوشبو ان کو نظر آتی ہے خواب میں, خوشبو محسوس ہوتی ہے, ہاں, تو ابھی یہ کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں, یہ کس چیز کی خوشبو ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی معاملہ ہو, یا جہاں یہ رہتے ہیں وہاں ایسا کوئی معاملہ, ان کے اوپر کوئی اثرات یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. صحیح. اللہ پاک آسانی فرمائے. گھر میں سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کیجیے, اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا آپ نے بتایا 21 مرتبہ نا, اور یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اسم اعظم میں سے, اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. مزید کالز دیجیے گا. میرا نام ابو بکر ہے, میرے بابا کو بلڈ کینسر ہے, اس کے لیے کوئی علاج بتا دیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے, خیر کا معاملہ فرمائے, ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے. ہمت رکھیے گا. انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے مخصوص ایک روحانی علاج ہے کینسر کا, انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے. ڈائری قلم بھی ساتھ رکھیے گا. جی نیکسٹ کال. جی
جنید بھائی یہ نے وظیفہ بتایا تھا یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام مجھے ایک ہفتہ پڑھنا ہے، تو میرا یہ سوال ہے اگر اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ ہم لوگ پڑھے تو ٹکراؤ تو نہیں ہوگا جو لا الہ الا اللہ الخلی الگ وظیفہ 3 دن پڑھنا نماز کے بعد؟ دیکھیں یہ دو وظیفے ہیں، ایک تو وہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، ایک یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس طرح ایک اور وظیفہ ہے وہ کام میں دل لگنے کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، آپ نے کہا کہ وظائف میں ٹکراؤ تو نہیں ہوگا، دیکھیں اگر تو دونوں وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، بغیر ناغہ کیے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو دونوں ہی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اور اگر پتہ ہے کہ یار دو وظیفے پڑھوں گا تو وقت زیادہ لگے گا، تھکاوٹ مجھ پر طاری ہو جائے گی۔ اب یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ جو پہلے والا جو انہوں نے وظیفہ بتایا، یہ صبح و شام پڑھنے کا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ جو دوسرا وظیفہ ہے یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ صحیح، اب صبح و شام وہ وظیفہ پڑھیں، پھر ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ بعض اوقات کثرت وظائف کی وجہ سے جو ہے نا، بعض اوقات پھر شیطان سستی دلانا شروع ہو جاتا ہے، شیطان سستی دلاتا ہے، اور پھر چند دن وظائف کرتے ہیں، بولتے ہیں یار یہ تو بڑا میرا وقت لگ رہا ہے، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں وظائف پڑھنا۔ کوئی بھی ایک وظیفہ پڑھیں اور ثابت قدمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ لگ کر، بغیر ناغہ کیے آپ پھر وہ پڑھیں، پھر الحمدللہ سوجل دیکھیں فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ میرے پڑھنے میں تاثیر پیدا ہو، جو میں وظائف پڑھ رہا ہوں ان وظائف میں تاثیر پیدا ہو، تو جو وظیفہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے نا، جتنا کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اب اس میں کیا ہوگا کہ تاثیر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اب اس میں اثر آنا شروع ہو رہا ہے۔ اب پھر کیا وظائف پڑھیں گے، یا الحمدللہ مسئلہ حل ہوا، یہ وظیفہ پڑھا یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ وظیفہ پڑھا آپ کی یہ پریشانی دور ہو گئی، یہ وظیفہ پڑھ کر کسی پر دم کیا وہ الحمدللہ سوجل صحت یاب ہو گیا، یہ وظیفہ پڑھ کر کسی کے لیے دعا کی اس کا ماشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، استقامت دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ہمیشہ الحال میں اللہ سے عافیت کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، ایک پڑھیں، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، اور ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں آپ اگر امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مرید ہیں نا، تو شجرہ شریف میں جو اوراد و وظائف قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمائے ہیں، تو وہی وظائف پڑھیں، آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ اور ایک مرید کے لیے جو ہے نا، اپنے پیر صاحب کے دیے ہوئے وظائف ہی کافی، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے ماشاءاللہ، آپ کو دوسرے وظائف کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو کوئی بھی ایک وظیفہ پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نام علی رضا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نشانے میں پتھری ہے، اس کے بعد مجھے نا یہ کان ہے پیلا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں علی رضا بھائی آپ کا۔ نیکسٹ کال۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا سر، میرا نام ہے ناصر، والدہ کا نام ہے حمیدہ بیبی۔ سر ایک تو یہ کہ بھی ساری زندگی ہوگی مسئلے مسائل میں گرا ہوں، کیا کوئی عملیات تو نہیں میرے پر، کیا چکر ہے میں ناکام کیوں ہوتا ہوں؟ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ہمارے بھائی یہاں زیادہ تر بیمار رہتے ہیں نا، ذہنی ٹینشن کے مریض ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، 6 مہینے ٹھیک رہتے ہیں، 6 مہینے کے بعد پھر بیمار ہو جاتے ہیں، تو استخارہ کروانا ہے۔ حافظ ایوب عالم، والدہ کا نام منظور بیوی۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے۔ چھوٹا بچہ ہے، اسکول دعوت رہا ہے تقریباً 5 سال کا، تو وہ اسکول نہیں جاتا، روتا ہے بہت زیادہ، احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ بعض اوقات بچوں کی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، بچے جو ہے نا پریشان کرتے ہیں پڑھنے جانے میں، اسکول جانے میں، اور مدرسے کے لیے صبح اٹھنے میں بعض اوقات بچوں کو بڑی یوں سمجھیے کہ بڑی محنت کرنا پڑتی ہے ماں باپ کو۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ذہن سازی کی جائے، سمجھایا جائے، احساس دلایا جائے، اہمیت بچوں کو بتائی جائے۔ دل میں جب کسی چیز کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو الحمدللہ عز و جل پھر اس کام کو بچے بڑے شوق سے اور بڑے جذبے کے ساتھ وہ کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھا، استخارے آپ کے ہو رہے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، بابا کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب ہیں، ان کو بلڈ کینسر یہ ہو چکا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ خوب خدمت کیجئے گا والد صاحب کی، خوب دعائیں لیجئے گا، اور کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے ان کی خدمت میں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا دارین کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور دونوں جہاں میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خوش دلی کے ساتھ ماں باپ کی ہم خدمت کریں۔ آئیے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کینسر کے حوالے سے۔ بلڈ کینسر اگر کسی کو ہو چکا ہو تو سورہ مریم ہے، قرآن پاک کے 16 پارے میں ہے، اور سورہ مریم مکمل
یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ والد صاحب کو پلائیں۔ اچھا والد صاحب کی تو چونکہ کیفیت ایسی ہوگی وہ تو نہیں پڑھ پائیں، آپ پڑھ لیں، آپ کی والدہ ہیں، گھر میں کوئی پڑھا ہوا ہے قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ، اسے پڑھوا کر پانی پہ دم کروا کے رکھ لیں۔ اچھا اب یہ جو دم کیا ہوا پانی نا یہ والد صاحب کو اپنے دن میں 3 ٹائم پلانا ہے، یعنی سارا دن وہی پانی پئیں، جب جب پیاس لگے، جب جب پانی پینا ہو، دوائیاں استعمال کرنی ہیں، کھانی ہیں، تو دوائی پینے سے پہلے آپ یہ پانی پی کر پھر آپ دوائیاں استعمال کریں، والد صاحب آپ کی بفضلہ تعالی شفا حاصل ہوگی۔ یہ روحانی علاج ہوا۔ ایک مشورہ بھی قبول کیجئے گا، وہ یہ کہ روحانی علاج کے اسٹال پر ایک پلیٹو والا ایک عمل کیا جاتا ہے، کورس کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ کینسر جیسے مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریض جن کو یرقان تھا، ہیپاٹائٹس تھا، دل کے امراض میں مبتلا تھے، دل کے والو بند تھے اور دل کے امراض میں مبتلا تھے، بڑے بڑے یوں سمجھے کہ امراض میں مبتلا تھے، الحمدللہ صحت یاب ہوئے۔ کچھ مناظر ہمارے پاس موجود بھی ہیں، تاثرات بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو دکھائیں گے۔ کچھ پہلے استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ یہ ناصر بھائی تھے، والدہ کا نام حمیدہ بتایا کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تو ناصر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی کسی قسم کی بندش وغیرہ کا یا کوئی عملیات وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، نظر بد کا بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، صبر رکھیں۔ جب بندے پر آزمائش آتی ہے اور بندہ اس پر صبر کرے تو اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتا ہے، تو صبر بھی کیجئے اور نعمتوں پر جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرے۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ کہنا، یعنی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو جو نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں ان پر شکر ادا کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، بڑی پیاری بات ماشاءاللہ، یہ پریشانیاں حل ہو جائیں گی الحمدللہ۔ ورنہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے، میرا روزگار چلا گیا، میری نوکری چلی گئی، میرا یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، ہم نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، منفی باتیں اپنے ذہن میں لا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے، جو ہمارے پاس اتنی نعمت، میری آنکھیں سلامت، میرے ہاتھ سلامت، میرے بیوی بچے سلامت، میرا گھر بار سلامت، وقتی طور پر روزگار چلا گیا، کوئی پریشانی گئی تو ہم جو نعمتیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ جی بالکل، بڑی پیاری ماشاءاللہ بات آپ نے شخص میں، شکر کا پہلو ہم تلاش کیا کریں، ہر معاملے کے اندر شکر کا پہلو تلاش کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ چلا گیا تو کیا ہوا، یہ پریشانی آ گئی تو کیا ہوا، بس یہ تو سلامت ہے الحمدللہ عز و جل، میں تو سلامت ہوں۔ اور کبھی بھی نا امید اور مایوس یہ نہ ہوا کریں۔ روحانی علاج پہ عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کے اتنے عرصے سے کام نہیں بن پا رہے ہیں، تو روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ لیا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے اللہ کے کرم سے۔ ایوب بھائی تھے، والدہ کا نام منظور بی بی بتایا کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، کبھی دماغی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی جو ہے دیگر بیماریوں کے معاملات رہتے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی جو ہے نظر بد کا یا عملیات وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ۔ ان کے لیے ایک روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے کہ اگر یہ خود پڑھ سکتے ہوں تو یہ خود پڑھیں، ورنہ آپ گھر میں سے کوئی بھی پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے ان پر جو ہے ان کو پلائیں اور خود ان پر بھی دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد شفا نصیب ہوگی۔ 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور مریض کو پلا دیجئے اور ان پر بھی دم کیجئے، وقتاً فوقتاً یہی پانی وہ پیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد شفا نصیب ہوگی، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور جب بھی کھانا کھائیں نا تو کھانا کھاتے وقت 1 مرتبہ سورہ بینہ پڑھ کر کھانے پر دم کر دیا کریں اور وہ کھانا ان کو کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل جو ان کی کمزوری ہے، جو بیماری ہے وہ ختم ہوگی، انشاءاللہ صحت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کا اتارے کا بھی ایک عمل ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ وہ کیا طریقہ ہوگا اس کے لیے؟ یرقان اگر کسی کو ہو چکا ہو، ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو؟ جی الحمدللہ، دعوت اسلامی کے جو روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں ان پہ باقاعدہ اس کے لیے خاص ایک دم کیا جاتا ہے، اتارے کا عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر ان کو آنا پڑے گا؟ جی، قریب ہی جہاں ان کے جو ہے روحانی علاج کا بستہ لگتا ہو یہ وہاں تشریف لے جائیں، انشاءاللہ کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ جلد ہی یہ اس اتارے کی برکت سے ان کے یرقان کا عمل
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ضرور کروائیے گا. بچوں کو بھی اگر اللہ نہ کرے کبھی یرقان ہو جائے، ہیپاٹائٹس ہو جائے، تو اس کا بھی ایک مخصوص عمل روحانی علاج کے بستوں پر کیا جاتا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. کچھ ویڈیو سوالات ناظرین ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے بولٹن مارکیٹ. اس بولٹن مارکیٹ میں بے شمار ایسے تاجران ہیں جو کہ اپنا روحانی علاج کروانا بھی چاہتے ہیں اور جو روحانی علاج سے مستفیض بھی ہوئے ہیں، اور یہ روحانی علاج کے ذریعے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں اور کیا مسائل حل کروانا چاہتے ہیں. آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات. میرا نام محمد شاہد انصاری، محمد منصور ہے، محمد دانش اتاری، محمد بلال اتاری کراچی سے. میرا نام احمد ہے. میرا نام فیصل یعقوب. مارکیٹ میں رہتے ہوئے شیطان کے شر سے کیسے محفوظ رہیں اور ہمیں کیسے غیبی رزق ملے، ہمارے رزق میں برکت ہو. جنید بھائی مجھے کوئی برکت کا وظیفہ بتا دیں. جنید بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں فوڈ اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ ہوں. کچھ کئی دنوں سے میں نظر بد کا شکار ہوں. آئے دن میں نظر بد کی کارڈ بھی کرواتا رہتا ہوں، لیکن اس مسئلے سے حل نہیں کر رہا ہے. ہمارے گودام کے اندر جو اسٹاک رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے جو آفت اور مصیبت سے بچا رہے. مال چوری ہونے سے بچ جائے، برائے مہربانی مجھے اس کا بتائیں. الحمدللہ اس مارکیٹ میں آنے کے بعد ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی الحمدللہ توفیق ملتی رہتی ہے. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ نماز پڑھنے کا سلسلہ رہتا ہی ہے. میرا تعلق مارکیٹ سے ہے اور مارکیٹ میں کئی طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. نماز میں کس طرح دل لگایا جائے اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر کس طرح عمل کیا جائے. سنا ہے فرشتوں کی بھی کوئی تسبیح ہوتی ہے، تو وہ کون سی تسبیح ہے؟ کوئی ایسی آیت جو نماز کے بعد پڑھی جائے جس سے رزق میں برکت ملے. نماز کے بعد کون سی ایسی آیت پڑھی جائے کہ رزق میں برکت ملے؟ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات ہیں. یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا آپ معمول بنا لیجئے. یہ کشائش رزق میں کشادگی کے لیے، رزق میں آسانی کے لیے ماشاءاللہ بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، کہہ رہے تھے کہ فرشتوں کی تسبیح کون سی ہے؟ تسبیح ملائکہ. بڑا مبارک، بڑا زبردست یہ عمل ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں کہ جو تسبیح ملائکہ کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ پڑھا کرو. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اس تسبیح کی برکت اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، دنیا اس کثرت کے ساتھ میرے پاس آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں اسے رکھوں. تو طلوع صبح صادق کے بعد سے لے کر طلوع شمس سے پہلے تک آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. صبح فجر کے بعد چاہے تو پڑھ لیں 100 مرتبہ، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے کوشش کر کے یہ پڑھنا ہے. تو اسے تسبیح ملائکہ کہا جاتا ہے. نماز میں دل لگنے کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے؟ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر آپ 7 مرتبہ پڑھیں، یا باعثو یا باعثو یا باعثو، یہ 7 مرتبہ پڑھا کریں. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے مارکیٹ کے، یہ کہہ رہے تھے کہ مال چوری نہ ہو. تو وظائف بھی پڑھنے چاہیے، حفاظتی تدابیر بھی تو اختیار کرنا چاہیے، حفاظتی اقدامات بھی کرنے چاہیے. اب ایسا نہ ہو کہ اب قیمتی چیزیں اٹھا کر ایسے سب کے سامنے رکھی ہوئی ہے، راستے میں رکھی ہوئی ہیں، ہم کسی اور کام میں مصروف ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حفاظتی اقدامات، احتیاطی تدابیر اور ذمہ داری کے ساتھ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی احتیاط کے ساتھ بھی اس کو رکھا جاتا ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اور 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیں، چوری نہیں ہوگی. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، کہہ رہے تھے کہ دکان میں ہم نے اب سامان رکھا ہوتا ہے، ہلاک نہ ہو، نقصان نہ پہنچے. اچھا، آپ بالخصوص ایسا وظیفہ میں ناظرین کو عرض کروں جن کے گودام ہوتے ہیں نا، گوداموں میں بہت جیسے مال رکھا ہوا ہے، اسٹاک کیا ہوا ہے مال. اچھا، دکانوں میں بھی ہوتا ہے، آفیسز وغیرہ میں بھی، اور اسی طرح باقاعدہ ویئر ہاؤس بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر قیمتی سامان رکھا ہوتا ہے. اب ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ اور کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی چوری نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی اس طرح کی کوئی آزمائش نہ آ جائے. تو دیکھیے، جو اس طرح کے ساز و سامان ہو نا، تو آپ 49 مرتبہ آپ پڑھیں گے. 49 ٹائمز پڑھنا ہے آپ نے، یا اللہ
یہ پڑھ کر اپنے سامان پر دم کر دیں. جو بھی آپ کی سامان ہے، گودام ہے، ویئر ہاؤس ہیں آپ کے، تو آپ ان میں جو بھی رکھا ہوا سامان ہے سب پر دم کر دیں. الحمدللہ عز و جل نقصانات سے حفاظت رہے گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، مارکیٹ کے ہی تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ فوٹو اسٹیٹ کا کام ہے، میرا نظریں بہت لگتی ہیں. تو نظریں تو لگ جاتی ہیں، دوسروں کی بھی لگتی ہے، اپنی بھی خود کو نظر لگ جاتی ہے، اپنے پیاروں کی بھی نظر لگ جاتی ہے. تو نظر بد جو ہے نا یہ خطرناک ہوتی ہے. نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ پڑھا کریں سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہم مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ شیطان کے شر سے بچے رہیں اور رزق میں برکت رہے. شیطان کے شر سے بچنے کے لیے آپ چاہتے ہیں نا شیطان مجھے نقصان نہ پہنچا سکے اور مجھے بہکا نہ سکے، کوئی گناہ نہ کروا سکے، تو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھ لیا کریں. اگر شیطان اپنے چیلوں سمیت، اپنے لشکر سمیت بھی کوشش کرے نا کہ اس سے گناہ کروا دے، گناہ نہیں کروا سکے گا جب تک کہ وہ پڑھنے والا خود نہ کرے. اللہ پاک ہم سب کو نفس و شیطان کی شرارتوں سے، ان کے واروں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اچھا حضرت استخاروں کے بھی حوالے سے کافی کمنٹس ہیں، ایک نوٹ کیجئے گا. نام ہے عدنان، والدہ کا نام ہے سیدہ لائقہ بانو. لیکن غصہ، چڑچڑاپن بہت زیادہ ہے، 3 سال ہونے والے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، کچھ کام کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا، اعتماد کی بھی بہت کمی ہے. اور ان کا استخارہ کر کے بتائیے کہ نظر کے معاملات ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کا، کیا ان کے ساتھ کوئی جادو، کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے. اچھا یہ ایک اور استخارہ کیجئے گا پلیز، میری ہمشیرہ کا استخارہ کر دیں. بہن کا نام سائرہ بی بی ہے اور والدہ کا نام حسینہ بی بی ہے. ان کے شوہر کی طرف سے کچھ آزمائش آئی ہے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے کہ سیدھے راستے پر یہ آ جائیں. ان کا نام سائرہ بی بی اور والدہ کا نام حسینہ بی. شوہر کی طرف سے کچھ آزمائش آئی ہوئی ہے. جی آپ استخارے فرما لیجئے. کہ میسیجز بھی آئے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے. روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، عشاء کی جب نماز جب پڑھنے لگتی ہوں تو بے چین ہونے لگتی ہے، گہرے سانس آنے لگتے ہیں، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. عائشہ نام ہے. تو دیکھیں ایسی کیفیت اگر ہو تو 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. میرے بھائی ہیں محمد فرحان، والدہ کا نام ہے ارشد بی بی، عمر 13 سال ہے، پڑھتا نہیں ہے، قرآن پاک بھی نہیں پڑھتا، اسکول کا بھی سبق یاد نہیں ہوتا. تو دیکھیں یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھائی کو پلا دیجئے اور دن میں 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. یہ سمرین نام ہے، انہوں نے کہتی ہیں کہ 3 سال سے اسکن کا مسئلہ ہے. دیکھیں اسکن پر بعض اوقات دانے نکل آتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، الرجی ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، مختلف امراض اسکن کے حوالے سے ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ پڑھ کر آپ اپنے متاثرہ جگہ پر دم کریں. چہرے پر اگر مسئلہ ہے تو ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیل لیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ ایک اور میسیج انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی نے 4-5 بار ریاضی کا پیپر دیا ہے، محنت بھی بہت کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا. برائے مہربانی کوئی عمل بھی بتائیں، دعا بھی کریں. سب گھر والے بہت پریشان ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، قبر و آخرت کے امتحانات میں کامیابی نصیب ہو جائے، دنیاوی امتحان میں بھی کامیاب نصیب ہو. محنت کوشش نہیں سمجھ آ رہی کوئی چیز بار بار پوچھیں، اپنے ٹیچر سے معلوم کریں، مشورہ کریں اور ان سے پوچھیں، محنت کرتے رہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کریں، خود اپنی صلاحیتوں کا بھی استعمال کریں. دیکھیں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو نا، کوئی مشکل مقام آ جائے کہ وہ حل نہیں ہو پا رہا ہو، چلے میں وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، کوئی ایسا مشکل مقام آ جائے حل نہیں ہو پا رہا، اب ریاضی کے پیپر میں آپ کو ہو رہی ہے مشکل، جو چیزیں ضروری ہے، جو لوازمات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے اور اپنی صلاحیتوں کا بھی استعمال کرنا ہے. اور 41 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا قادرو. کیا پڑھیں گے؟ یا قادرو یا قادرو یا قادرو. کہیں پر بھی کوئی کیسی مشکل آ جائے، کوئی مشکل مرحلہ آ جائے، حل نہیں ہو پا رہا ہو، نکل نہیں پا رہے ہوں اس مشکل سے، تو 21 مرتبہ یا قادرو آپ پڑھ لیا کریں. اچھا یہ مزید بھی میسیجز ہیں آپ کے، پہلے استخاروں کے جوابات ناصر بھائی ارشاد فرمائیں. جی عدنان نام بتایا، والدہ کا نام لائقہ، کام میں دل نہیں لگتا ہے. تو عدنان بھی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، نظر بد کا یا کوئی ایسا پریشانی والا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. آپ ایک روحانی عمل جو ہے آپ نوٹ فرما لیجئے، ایک وائٹ کاغذ پہ 101 بار یا اللہ یہ لکھ لیں اور تعویذ کی طرح اس کو لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے آپ اپنے سیدھے بازو پہ باندھ دیجئے.
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आपका काम में दिल भी लगेगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल काम करेंगे वो पूरा भी होगा। अच्छा, ये बिलफर्ज अगर जैसे तैयार ना हो तावीज़ मानने के लिए, जी, ना खुद लिखने के लिए तैयार है, अब उसके लिए जो है रूहानी इलाज के बस्ते से एक वजीफ़ा जो है प्रिंट शुदा मिलता है। एक बाद औक़ात मेरा अर्ज़ करने का मकसद तावीज़ पहनने के लिए तैयार नहीं होते। अब जैसे आपने बालों में बांधने का फरमाया, बच्चा है, अब वो होते हैं बाद औक़ात ज़िद्दी किस्म के भी बच्चे होते हैं, नाफरमान होते हैं, नहीं पहनते, पहन ही नहीं सकते। अब ये दूसरा जो आप फरमाया वो भी तावीज़ का ही, वो नहीं तावीज़ नहीं है वो। अच्छा, वो वजीफ़ा है, वो अगर तो वो खुद पढ़ना चाहे तो खुद भी पढ़ सकता है, अगर वो पढ़ने के लिए भी तैयार ना हो तो घर में से कोई भी पढ़ के उसके लिए दुआ कर सकता है। दुआ कर दे जी, माशाअल्लाह। तो इसकी बरकत है इंशाअल्लाह। उसको क्या काम में वजीफ़ा है? दिल लगेगा, बाकायदा दिल भी लगेगा और बाकायदा वो दिल जमाई के साथ वो काम करने में राज़ी भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। सही, और इसकी बड़ी बरकतें भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो वजीफ़ा भी इरशाद, वो वजीफ़ा जो है वो बस्ते से जो है रूहानी इलाज के स्टॉल से भाई मिल जाएगा माशाअल्लाह आपको। जी, मज़ीद। सायरा नाम बताया, वालदा का नाम हसीना के शौहर की तरफ से कुछ आजमाइश के मामलात हैं, तो इनका इस्तिखारा किया गया है। कोई जो है नज़र बद का या अमलियात वगैरह का कोई ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत कायम हो। एक रूहानी इलाज नोट फरमा लीजिए, किसी भी टाइम 100 मरतबा या अव्वलू पढ़ के आप आंखें बंद करके तसव्वुर में अपने शौहर पर दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपस में मोहब्बत कायम होगी। जो लड़ाई झगड़े के मामलात हैं, जो आजमाइश के मामलात हैं, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे अल्लाह के करम। अच्छा, ये बीवी ने ये अमल करना है? जी, शौहर भी कर सकता है ये अमल? ये चूँकि इन्होंने बताया कि शौहर की तरफ से आजमाइश है तो कर सकते, वैसे शौहर भी ये अमल कर सकते। अच्छा, और अगर बीवी की तरफ से जैसे आजमाइश आ जाए तो फिर अब शौहर साहब ये अमल कर? जी, आपस में मोहब्बत 100 मरतबा या अव्वलू। जी, अल्लाह पाक हम पर अपना रहम करम फरमाए। मज़ीद भी नाज़रीन आपके ये आ रहे हैं मैसेजेस, लेकिन वक्त क्योंकि अब इख्तिताम की जानिब है, कई नाज़रीन ने दुआओं के हवाले से भी मैसेजेस किए हैं, कमेंट्स किए हैं। बहरहाल जिनके मैसेज शामिल नहीं किए जा सके, सवालात रह गए, तो शोबा रूहानी इलाज की तरफ से इंशाअल्लाह करीम आपसे रब्ता भी कर लिया जाएगा। रूहानी इलाज भी आपके बयान कर दिए जाएंगे और इस्तिखारे भी आपके कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन रूहानी इलाज के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट विजिट कीजिएगा। इस्तिखारों के लिए इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं आप 021371711711 24 घंटे आप जब चाहें इस नंबर पर रब्ता करके इस्तिखारे करवा सकते हैं। इस नंबर पर इस्लामी भाई रब्ता करें, इस्लामी बहनें रब्ता ना करें। इस्लामी बहनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शोबा रूहानी इलाज की तरफ से अलहदा व्हाट्सएप सर्विस वो शुरू की गई है। नंबर भी नोट कर लीजिएगा 0316806262 0316 806 2626। इस नंबर पर इस्लामी बहनें बदरिया व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज इस्तिखारा करवा सकती हैं। अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो अस्पतालों में दाखिल हैं, या अल्लाह पाक जो घरों में बीमार हैं, मौला तू ही शाफिउल अमराज है, तू ही शिफा देने वाला है। सबकी बीमारियां दूर फरमा दे, तकलीफें दूर फरमा, हमारी बीमारियों को गुनाहों का कफ़ारा बना दे, दराजात की बुलंदी का सबब बना दे। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने मैसेज किए, कॉल्स की, या अल्लाह पाक अपने मसाइल इन लोगों ने बताए, अपनी परेशानियों को बताया। अल्लाह पाक सबकी बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें, दुख, दर्द, गम, रंज सब दूर फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अता कर दे तू सेहत या खुदा हम पर करम फरमा।